500 سال کی عبادت اور ایک کٹورا پانی کا۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر ربانیت اختیار کر لی تھی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ربانیت اختیار کرنا جائز نہیں، البتہ گزشتہ امتوں میں یہ جائز تھا۔ اللہ نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ بھی نکل آیا تھا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا، اور اللہ کی قدرت سے وہاں انار کا ایک درخت بھی اگ گیا جس سے بڑے بڑے انار اسے ملنے لگے۔ وہ روزانہ ایک انار کھاتا اور پانی پی لیتا اور سارا دن اور ساری رات عبادت کرتا تھا۔ 500 سال کا عرصہ اس شخص نے ایسے ہی گزارا۔ انتقال کے وقت اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے اور اب میرا آخری وقت ہے۔ میری خواہش ہے کہ جب مجھے موت آئے تب میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا تاکہ قیامت والے دن میں سجدے کی حالت میں اٹھوں۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کے گرد گھنے درخت پیدا کر دیے ہیں۔ لوگ اس جگہ جانے سے ڈرتے ہیں، اگر لوگ اس جگہ جائیں تو اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ بڑے بڑے درخت اللہ نے وہاں اگا کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ہیبت پیدا کر دی ہے تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اس کی پیشی ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، اور اپنے ملائکہ سے کہا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام میں لکھ دو۔ اس عبادت گزار کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے، سب گھر والوں کو چھوڑ دیا اور ساری دنیا سے الگ ہو کر سمندر کی چٹان پر عبادت میں مصروف رہا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ آج میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دل جوئی کے لیے ہی اللہ کہہ دیتے کہ تیرا اذکار کی وجہ سے تجھے میں نے بخش دیا۔ اتنی عبادت کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا، گویا میری ساری زندگی بیکار گئی۔ بے شک اللہ دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے جنت کی بجائے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل نہ کرو، بلکہ اسے جہنم سے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں اسے آگ کی تپش شدت سے محسوس ہو۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ جب اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلبلانے لگا اور پیاس پیاس کہنے لگا۔ جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے اتنی پیاس لگی کہ جسم اس کا کانٹا بن گیا تھا۔ اسی اثنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا بھی موجود تھا۔ عبادت گزار دوڑا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے۔ وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ یہ پانی تو تجھے مل جائے گا، مگر اس کی قیمت۔ عبادت گزار نے کہا کہ قیمت؟ کیا قیمت؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت لگے گی اور ایک کٹورا پانی کا ملے گا۔ عبادت گزار شخص نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، میرے پاس 500 سال کی عبادت موجود ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا موجود نہیں ہے۔ اپنی ساری عبادت دے کے اس نے ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا۔ جب اس کی جان میں جان آئی تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ اسے واپس لاؤ۔ فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ 500 سال کی عبادت تو نے ایک کٹورے کے بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں جو تو 500 سال تک ٹھنڈے چشمے کا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے، جو انار تو نے کھائے ان کا حساب دے، میری پیدا کردہ ہوا کا حساب دے، ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے صحت دی، آنکھیں دی تاکہ تو دیکھ سکے، کان دیے تاکہ تو سن سکے، زبان دی تاکہ تو عبادت کر سکے اور بات کر سکے، اور مزید بے حساب تجھے میں نے نعمتیں دیں، ان کے بدلے تو کیا لایا ہے؟ ان سب کا حساب دے۔ تیری 500 سال کی عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے ہمت و طاقت عطا کی، اس طاقت کے بدلے کتنی عبادت ہے تیرے پاس؟ ہم نے تجھے سب کچھ دیا مگر تو کہتا ہے کہ مجھے کیا ملا، اور آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ جو تم نے کچھ بھی کیا وہ ہماری مہربانی سے کیا۔
بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا، اگر کچھ کیا ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عبادت گزار لرز کر رہ گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی نجات۔ عمل کا تو یہ ہے کہ 500 سال کی عبادت کرے اور ایک کٹورا پانی کا پی لے۔ ناظرین، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی عبادت پر مغروری اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ اللہ کا فضل و کرم سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل و کرم قرار پایا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سجاد نذر کو ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک HD پوائنٹ سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔